اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور تحریک ٹی وی سے اپنا پروگرام لے کر حاضر ہوں، آج کا تجزیہ۔ اور آپ تمام ناظرین کو پتہ ہے کہ ہم زیر گردش خبروں جو بہت اہم ملکی غیر ملکی سطح کی خبریں ہوتی ہیں، اس کو کسی کو ایک کو موضوع بنا کر اس پر ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ اور اس ہفتے جو رہی وہ سب سے اہم خبر جو اب تک چل رہی ہے وہ ہے ولی عہد سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے کی، یعنی پاکستان آمد، ان کا استقبال اور ان کے ساتھ کئی معاہدے، اور پھر ان کا سعودی بھارت جانا، اور پھر آج وہ ان کا چین کا بھی دورہ ہے۔ دوسرا موضوع پھر ہمارا ہوگا بھارت میں جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر حملہ ہوا اور وہاں ان کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ پھر اسی طرح کا ایک پاسدار ایران کے جوانوں پر حملہ ہوا اور ان میں بھی 40-45 انسانی جانیں ضائع ہوئی۔ اس کے بعد ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا جس میں پاکستان کو ملوث دکھانے کی بہت زیادہ کوشش کی جانے لگی۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کریں گے جو ولی عہد جو ہم آئے اور ان کا جو استقبال ہوا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب نے پہلی عوام سے پہلا خطاب کیا تھا تو اس وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اسی پروگرام میں آج کی تجزیے میں ذکر کیا تھا کہ جو انہوں نے اپنی حکومت کی ترجیحات بتائی تھی اس میں کئی چیزیں ایسی تھیں، یعنی وزیر اعظم ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دینا، لگژری گاڑیوں کو فروخت کر دینا، وی آئی پی موومنٹ کو ختم کر دینا اور سادگی اپنانا، چائے اور بسکٹ سے تواضع کرنا۔ تو اس پر میں نے لکھا تھا، کہا تھا پروگرام میں بھی اور لکھا تھا کہ یہ چیزیں ابھی ہماری نہ صرف مجبوری ہیں بلکہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم صاحب کی باتوں کی نفی کر رہا ہوں، اپنا ایک تجزیہ تھا جو دیا تھا۔ اور مجھے افسوس ہے میرے کئی دوست احباب پریشان ہوئے اور انہیں ان کی دل آزاری ہوئی اور انہوں نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب اگر وہ میرے تمام احباب اب اس تناظر میں اس بات کو دیکھیں گے، اس پروگرام کو دیکھیں گے، اس کالم کو پڑھیں گے تو یقیناً میری وہ باتیں صحیح تھی۔ آج جو شہزادے آئے ولی عہد سعودی عرب کے، تو وزیر اعظم ہاؤس میں کس شاندار طریقے سے انہیں لے جایا گیا، ٹھہرایا گیا، کیا بہترین ان کو عشائیہ اور ظہرانہ دیا گیا، فضا میں ان کو پروٹوکول دیا گیا، اور شاندار گاڑی میں ولی عہد یعنی عرب شہزادے کو ہمارے شہزادے ڈرائیو کرتے ہوئے لے کے آئے۔ تو یہ چیزیں سب ضروری ہیں اور اس میں کوئی ابھی ایسی قباحت نہیں۔ غیر ملکی اور خاص طور پر برادر اسلامی ممالک کے اگر لوگ آئیں تو ان کا استقبال، مہمان نوازی ایسی کرنی چاہیے اور ہم نے کی۔ خیر، امید ہے اب یہ جو اس تناظر میں اگر وہ میرے دوست جو ناراض تھے اب ان کی ناراضگی ختم ہوگی۔ اور میں کئی اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں کوئی چیز صحیح ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اگر تعریف نہیں کریں گے تو وہ غلط بات ہے، زیادتی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، اگر جو اچھا کام کرے گا تو اس کی اچھائی کی جائے گی، جو غلط کام کرے گا تو اس کی غلطیاں بتائی جائیں گی، اور اس کے لیے اگر اپنے تئیں کوئی مشورہ ہوگا تو وہ بھی دیا جائے گا۔ یہ میرا ہی نہیں، پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے۔ اب آتے ہیں موضوع کے دوسرے حصے کی طرف جو بڑا دل خراش ہے کہ
ایک تو سب سے پہلے ہم اگر یہ دیکھیں کہ کشمیر میں پلوامہ میں جو اٹیک ہوا بھارتی فوجیوں پر، تو اس کے فوراً بعد ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ اس میں پاکستان انوالو ہے، اور ایسا وہاں میڈیا میں یہ ایسا چلایا گیا، پھر سوشل میڈیا میں بقول ہمارے شہزادے کے کہ پہلے ہی آگ لگی ہوتی ہے، اور وہاں پھر جو جنگ شروع ہو گئی، لگتا تھا کہ پاک بھارت جنگ خدا نخواستہ سوشل میڈیا ہی پہ شروع ہو گئی۔ مجھے خود افسوس ہے کہ اس طرح ذہن سازی کر دی جاتی ہے کہ کئی مجھ سمیت میرے اور بھی کئی رفقا ہیں جو کبھی شعر و شاعری یا ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو کئی بھارتی دوست تھے، کئی جنہوں نے گروپ بنائے ہوئے پھر سوشل میڈیا پر، انہوں نے خود ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے گروپ میں شامل ہوں، اپنی نگارشات کو، اپنی تخیل کو ہم سے شیئر کریں، اور بڑا اچھا رہا۔ لیکن پھر اس واقعے کے بعد نہ جانے کیوں انہوں نے خود ہمیں، مجھے بھی اور کئی میرے رفقا بتاتے ہیں کہ انہیں بھی وہ خارج کر دیا، اپنے گروپ سے نکال دیا۔ اگر صرف اس لیے نکالا کہ ہم پاکستانی ہیں تو الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے، اور ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ پاکستان کا تعلق بنتا کیسے ہے؟ کیا آپ کے اس میں حملہ پاکستان نے کیا، یا ہماری فوج، یا ہماری حکومت، یا ہم لوگ انوالو ہیں؟ انوالو جو ہوتا ہے وہ ثبوت ہوتا ہے، بغیر ثبوت کوئی بات نہیں کی جاتی۔ آسان لفظوں میں کہوں، یہ اس طرح کی الیکشن مہم چلانا اخلاقیات کی حدوں سے بھی تجاوز کرنا ہے، کہ اپنے لوگوں کو مارنا، یا پھر اگر کہیں اور سے دہشت گردی ہوئی ہے تو بس اس کا الزام اپنے ہی اس ملک پہ جو آپ کا پڑوسی ملک ہے اس پہ ڈال دینا۔ تو یہ بھی ہمارے ساتھ عجیب ہے کہ ہمارا جو ناراض ہے ہم سے، جو ہمیشہ نالاں رہتا ہے، وہ بھی ملک ہمارا پڑوسی ہی ہے۔ جیسے اب امریکہ یا ایران میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اور کوئی تو وہ بڑا ان کے درمیان کئی ممالک ہوتے ہیں، وہ سرحدیں نہیں ملتی، لیکن ہماری تو سرحدیں بھی ملتی ہیں، ہم تو ہمسائے ہیں۔ تو جناب وہاں اگر پہلی بات تو دیکھیں کہ ٹائمنگ کیسی رہی، الیکشن قریب، مودی صاحب کو پرابلم، یقیناً 100% یقینی طور پہ کہ الیکشن بہت مشکل ہے جیتنا، اور پھر کلبھوشن یادو، جو میں کہتا ہوں کہ ثبوت ہونا چاہیے، آپ ایسے الزام دے دیتے ہیں تو ثبوت، جس طرح کلبھوشن یادو صاحب کو یہاں زیر حراست رکھا اور انہوں نے اقرار کیا کہ وہ جاسوسی کرتے رہے، ان کی اقوام متحدہ میں، عالمی عدالت میں سماعت شروع ہونا، اور پھر کچھ گھنٹوں پہلے اس طرح کے حملے ہو جانا، اور پھر فوراً اس کو پاکستان کے اوپر الزام لگا دینا، پھر اسی طرح کے دوسرے دن ایران کے اس پر حملہ ہو جانا، پھر ایران سے زیادہ آپ کا بولنا کہ اس میں پاکستان کا انوالومنٹ ہے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر اس میں انوالومنٹ کرے، اور پھر آپ لوگوں کی انٹیلیجنس اتنی ناکارہ ہے کہ مطلب پاکستان کر بھی گزر رہا ہے اور آپ لوگوں کو سب کرنے کے بعد پتہ لگ رہا ہے۔ عوام بھی جانتی ہے، عوام میں بھی شعور ہے، آپ کی عوام میں بھی ہے، ہماری عوام میں بھی ہے۔ اس طرح کی آپ زیادہ سے زیادہ بات کر کے چند سیٹوں کے خاطر انسانیت کے جو رشتے ہیں ان میں آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ انسانیت، یہ سرحدیں، یہ سب تو آپ کی، ہماری بنائی ہوئی ہیں، انسانوں کی۔ اس ذات تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اور انسان
کو انسان کی عزت کرنے کو کہا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے رہے. یہ کوئی بات ہے کہ آپ نے جناب کوئی نہ ثبوت ہے نہ. ہمارے تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمیں دیں، ہم آپ کے ساتھ اس میں تحقیقات کریں گے کہ کون کس طرح ہوا. آپ پاکستان کا نام لے دے رہے ہیں کہ ہر اس میں جو ہے وہ پاکستان کا انوالومنٹ ہے بغیر ثبوت. یہ چیزیں، اور پھر آپ اس طرح ذہن سازی کر دیتے ہیں کہ کیا حال کیا ہوا ہے کشمیر میں. یہ آپ ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے کہ اس میں کشمیری انوالو ہے. اچھا، پھر سب سے اہم بات ابھی ذہن میں آئی کہ جیسے ہی حملہ ہوا پلوامہ کا تو آپ نے الزام لگایا کہ یہ پاکستان نے کیا. تو جو حملہ ہوا ان کی تو نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ سب کچھ کشمیر میں ادا کی گئی. اگر ان کا تعلق یا کوئی پاکستان سے ہوتا تو یہاں پر ہوتا. پہلے آپ نے ایک تعلق یہاں بنا دیا. اس طرح کی باتیں نہیں صحیح ہوتی ہیں، اور پھر لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے، لوگ ڈر خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی رائے بدلنا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ وہاں تو جنونیت طاری ہو جاتی ہے، وہاں تو مار دھاڑ شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی طور ہے، یہ کوئی طریقہ ہے کہ جتنے پاکستانی ہیں وہ 24-48 گھنٹے میں ملک چھوڑ دیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ جناب فلانی فلموں میں جو پاکستانیوں نے گانے گائے اب وہ گانے خارج کر دیے جائیں گے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ سارے پاکستانیوں کو جو ہوٹلیں ہیں وہ بند کر دی جائے؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ ایک تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اوپر سے الزام پہ در الزام. پاکستان کو مٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے. حلوہ ہے، بس کھا جائیں گے. مطلب آپ مٹا دیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے کہ آپ مٹا رہے. آپ صحیح کہتے ہیں، کبھی کبھی آپ جذبات میں آ کے یہ بات صحیح کر دیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں گھس جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری بات آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم گھس جائیں گے اور پھر ہم مار آئیں گے. آپ جائیں گے کیسے بھائی؟ ہم یہاں بٹیر لڑا رہے ہیں، آپ گھس جائیں گے، آپ کارروائی کر کے چلے جائیں گے، ہم لوگ بیٹھے رہیں گے. میں معافی چاہتا ہوں، مطلب جذباتی اس وجہ سے ہو جا رہا ہوں. آپ بہت زیادہ باتیں کرنے لگے، اس طرح باتیں نہیں کی جاتی ہیں. یہ جو ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، یا مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ کاف ہے، یہ سب ہمارے مسائل ہیں، یہ آپ کے مسائل نہیں ہیں. اگر ہمارے ملک پہ کچھ ہوا تو ہم سب ایک جگہ پہ ہوں گے. تو یہ تو غلط فہمی اپنی بالکل ختم کر دیں کہ کوئی بھی مائی کا لال ملک ختم کر دے گا، ملک میں گھس جائے گا. یہ باتیں نہ کیا کریں. پھر دوسری بات یہ کہ جناب اب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آپ کو آفر کی کہ جناب آئیے تحقیقات کریے، اس طرح کے الزام نہیں دے دیجیے. آپ بہت مطلب کول مائنڈ ہو کر انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر مسلط کی گئی، ہم پر جنگ مسلط کی گئی یا حملہ کیا گیا تو ہم جواب دینے کے لیے سوچیں گے نہیں. صرف ایک یہ بات کی گئی. جب آپ اتنا زیادہ ہمارے ملک کو بولیں گے، الزامات لگائیں گے تو پھر جذبات بھڑکیں گے لوگوں کے. لیکن اس کے باوجود مجھے بھارتی قوم سے کوئی شکوہ نہیں. وہاں سب کے سب بے شعور نہیں ہے، بہت شعور ہے لوگوں کے پاس. بہت لوگ سوچ اور سمجھ سے کام لیتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صرف الیکشن مہم ہے. جب بھی الیکشن قریب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، بابری مسجد ہو جاتی ہے، کبھی ٹرین میں آگ لگا دی جاتی ہے. یہ سب سمجھ میں آ رہی ہے بات. بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت جنونیت وہاں بڑی کم اور تھوڑی ہے. جو لوگ آپ کے اس میں جو ہے وہ ان کا ذہن کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو سمجھ بوجھ والے ہیں، جو اچھے دماغ، جن کے دماغ کی اچھی خاندانی آبیاری ہوئی ہے، وہ لوگ اگر اپنی رائے بدل دیتے ہیں، اپنی باتوں سے مکر جاتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان میں اعظمی صاحب کے لیے 2 روزہ کانفرنس ہو رہی تھی. تو باقاعدہ یہاں پر اتنے سب لوگ بڑے ہوپ فل تھے کہ نہ صرف یہ کانفرنس ہوگی، نہ صرف شبانہ اعظمی صاحبہ اور
جاوید اختر صاحب سے ملاقات کا ایک بیٹھک ہوگی، ایک ادبی نشست لگے گی 2 دن، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان کچھ تناؤ کم ہوگا۔ جاوید اختر صاحب نے جناب وہاں ٹویٹ کر دیا کہ ہم تو نہیں آئیں گے اور یہ حملہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ ارے بھائی، اس سے ہمیں بھی افسوس ہے، ہم ہر جگہ جہاں انسانی جان کا ضیاع ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس وہ ہوتا ہے کہ بس ٹوٹل آپ کا تمام توپوں کا رخ ہماری طرف ہو جاتا ہے، پاکستان کی طرف ہوتا ہے کہ پاکستان نے کیا۔ ابھی میرے دوست کوئی کہہ رہے تھے کہ ہم بیٹھے تھے ایسے ہی، تو کہہ رہے تھے یار قوم جو ہے وہ میچز آ رہے ہیں پی ایس ایل کے، تو وہ دیکھ رہے ہیں، بھارت دھمکیاں دے رہا ہے، تو اب دھمکیاں بھی کیسے، ٹماٹر بند کر دیں گے؟ ارے بھائی کر دو بند، ہمارے پاس نہیں ہے کیا ٹماٹر؟ اور ہمارے بھی لوگ بے وقوفی کر جاتے ہیں کہ ٹماٹر بند کر رہے ہیں، تو پوری سوشل میڈیا پہ ٹماٹر ہی ٹماٹر، ٹماٹر ہی ٹماٹر ہو رہا ہے۔ جہنم میں جائیں، بند کرنے ٹماٹر بند کر دیں۔ ارے ہمارا تو ایک وزیر اعظم نے ہمیں کہا تھا، تو ہم تو امرود کے پتوں پہ اس قوم نے پان لگا کے کھا لیے تھے۔ اس نے کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنا لیں گے۔ یہ گھاس کھانے والی قوم ٹماٹر کے پیچھے، آپ رکھیں جناب اپنے ٹماٹر اپنے پاس، ہمیں کیا کرنا ہے آپ کے ٹماٹر کا؟ ٹماٹر بند کر دیں گے جناب، ہم گانے بند کر دیں گے، ہم ان کو نہیں لیں گے، ہم ویزے نہیں دیں گے۔ ارے جو کرنا ہے کریں، خدا را ہم پر غلط الزام نہ لگائیں، اور جو الزام لگانا ہے تو پھر اس کے ثبوت دیں۔ اور میں تمام ان بھارتی دوستوں، کیونکہ میں بہت بڑی تعداد ہے جو شعور جن کے پاس ہے، وہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے آپ کے وہاں جب یہ انتخابات، عام انتخابات قریب ہوتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے، اس کو سوچیں، یہ کیوں نفرتیں؟ وہ تو چلے جاتے ہیں، ہارنے والے تو ہار کے چلے جاتے ہیں، املاک کو ایک دوسرے کے نقصان ہماری ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی یہاں پر پنجاب میں، سندھ میں، ادھر ادھر ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کی وہاں پر رشتہ داریاں، جنگ کر دیں گے، مار دیں گے۔ یہ کہ جنگ کوئی مذاق بات ہے؟ ہیروشیما پہ دیکھیں، جاپان سے پوچھیں کہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ پیار محبت کی بات کریں، امن کی بات کریں، اس طرح سے الیکشن نہیں جیتے جاتے۔ ابھی میں بات کر رہا تھا جناب بھائی جو کہ کانفرنس ہونی تھی کراچی میں، وہ ختم کر دی۔ ارے بھائی آپ تو آتے، یہ تو اچھا خیر سے گالی ہو جاتی، اتنے اس کے باوجود آپ کے سدھو صاحب آئے تھے، ابھی تو خیر ان کے خلاف ہے لوگ، وہاں ان کے بھی خلاف ہو گئے کہ جناب یہ بھی پاکستان کے حمایت میں بولتے ہیں۔ ایک تو وہاں کوئی بھی حق کی بات کرے تو وہ ایجنٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں۔ تو میری درخواست ہے تمام اپنے جتنے بھی انڈیا میں دوست احباب شعور والے لوگ ہیں، خدا را اپنی حکومت کی اس چیز کو، اس سازش کو سمجھیں۔ ہم نے اب تک ہم پر اتنے الزامات لگا دیے آپ کی حکومت نے، آپ ایمانداری سے بتائیے گا، ہم نے اب تک کسی ایک میرے کچھ دور پہ کئی بھارتی جیل، بچہ جیل ہے لانڈی میں، وہاں پر قید ہے، کتنے قیدیوں کو مار دیا آپ نے وہاں، آپ کے قیدی نے اینٹ اور پتھر مار دیا، ایک پاکستانی قیدی کو مار دیا، ہلاک کر دیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ظاہر ہے اس کو ذہن بنا دیا گیا۔ یہاں پر ہم نے ہمارے کسی قیدی نے یہاں پر ابھی اس ریئیکشن میں کس کو مارا؟ ہم نے کون سے بھارتی کو کہا کہ نہیں یہاں سے نکل جاؤ؟ ہم نے کس انڈین کو یہاں سے کہا کہ ہم آپ کے گانے یہاں نہیں چلنے دیں گے؟ یہاں سے کون سی فلموں پر پابندی لگا دی؟ ہم نے کب کہا کہ ہم گھس کے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے؟ یہ باتیں غلط ہوتی ہیں۔ پیار محبت کی باتیں کریں، امن کی باتیں کریں، اس سے دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ آپ تو بہت سے آئے، ہماری طرف سے بھی آئے چلے گئے، کچھ دنیا میں ہے کچھ نہیں ہے، آپ کی طرف سے آئے چلے گئے، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ پیار محبت کی بات کریں۔ اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہمارے وزیر اعظم نے کھلے دل سے کہا ہے، آپ انہیں ثبوت دے دیں، اور یہ بات چھوڑ دیں کہ یہ تو سوشل میڈیا پر تو اس کو رہنے دیں کہ اگر کوئی بولتا ہے یہ ہماری فوج، چھوٹی سی بات، اگر ہم آج آپ اتنی دھمکیاں جناب اگر کوئی ملک دے رہا ہے ہمیں، اور ہمارے لوگ یہاں جو تالیاں بجا بجا کر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں،
ان سے پوچھو کہ بھائی یہ کہ آپ بھارت تو جناب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، نشان مٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، آپ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ وہ دیکھ رہے ہو۔ انہیں پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ انہیں اپنی فوج پر، وہ جو سپاہی ہمارا کھڑا ہے نا سرحد پہ، وہ جو فضا میں جیٹ طیارے لے کے اڑ رہا ہے نا، ہمیں اس پر بھروسہ ہے، اس لیے ہمیں کوئی کسی کی دھمکی کی پرواہ نہیں ہے۔ 65 میں بھی بڑی خواہش تھی، چائے پی لیں گے جناب، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، رنجشیں بڑھیں گی، میں ان باتوں کو نہیں دہرانا چاہتا، لیکن یہ خواب، یہ خیال، یہ ذہن سے نکال کر پیار محبت کی باتیں کریں، امن کی باتیں کریں، دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں، پانی کی قلت، ان مسائل کو حل کرے، پالوشن اس کو حل کرے، ایٹمی اسلحے کی جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرے، کم از کم ہمسائے جتنے ہیں ان سے پیار محبت کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، آپس میں تجارت کی کوشش کرے، آپ دوسروں کی سازشوں کو سمجھیں کہ ہمارے درمیان یہ کون غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، یہ کون اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کون ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے، کون آپ کے لوگوں کو مار رہا ہے۔ ہم تو خود دہشت گردی کا شکار رہے، ہماری تو افواج پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہماری قوم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہم سے زیادہ اس 9/11 کے بعد جانی اور مالی نقصان کس کا ہوا ہے؟ کسی ایک ملک کا نام بتا دیں۔ اس کے باوجود آج تک جس کو دیکھو بس ہم پر ایک ہمارا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، بغیر ثبوت، کوئی ثبوت ہے نہیں۔ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیں، پیار محبت کی باتیں کریں، پیار محبت سے کام لیں۔ ہم آپ سب کسی کا کچھ نہیں پتا ہے کون سی آفت کب آ جائے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھایا ہے، ہم نے تو سرحدوں میں بانٹ دیا، ٹھیک ہے، وہ ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری حفاظتی ضرورت ہے، لیکن آپس میں پیار محبت کی بات کریں، جنگ کی بات نہیں کریں۔ جنگ اب تلواروں، خنجروں، نیزوں، بھالوں اور برچھیوں سے نہیں ہوگی، بڑی خطرناک جنگ ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ جنگ کی نوبت آئے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا ضرور خیال رکھیں، پیار محبت کی بات کریں۔ فی امان اللہ۔